حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے کہ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو انصاری صحابہ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ ہیں صفیہ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کیا آپ سے بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ شیطان نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دلوں میں بری باتیں ڈال دیتا ہے جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان کی صفت ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ کھسک جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو پھر سے شیطان دل پر چھا جاتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے کی دو قسمیں ہیں، شیاطین اور جن۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے قدرت دی ہے۔ علاوہ ازیں یہ انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرما دی ہے اور وہ میرا متی ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انداز و تبلیغ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر باصبا ہا ہو کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ذرا بتلائیے، اگر میں آپ لوگوں کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں آپ لوگوں کو ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، یہ سن کر ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ ابو لہب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، لیکن آپ کے شدید دشمن بھی تھے۔ ان کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی دشمنی میں اپنے قامت سے کم نہ تھی۔ جب انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کے ساتھ ہی اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند روز بعد یہ بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی ہے۔ اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 3 دن تک اس کی لاش یوں پڑی رہی۔
حتیٰ کہ بدبودار ہو گئی۔ بلاخر اس کے لڑکوں نے بیماری کے پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت تھی، یعنی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آ سکی۔ اور ان کی بیوی ام جمیل، جو کہ دشمنی میں اپنے خامد سے کم نہ تھی، یہ جہنم میں اپنے خامد کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بھڑکے، اور اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خامد کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اکساتی تھیں۔ جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ اس کی شدت اور مضبوطی اتنی ہوگی